آپ روز 7 سے 12 بجے کا جو ٹی وی دیکھتے ہیں اس پر ہر ٹاپک پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن ہیلتھ کیئر پر کبھی بات نہیں ہوتی۔ Now 62% آف پاکستان پاپولیشن وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور اربن ایریاز میں، شہروں میں صرف 38% لوگ رہتے ہیں، لیکن ہسپتال رورل ایریاز میں صرف 44% اور شہروں میں 56% ہیں۔ رورل ایریاز میں صرف 30% ڈاکٹرز ہیں، اربن ایریاز میں 70% ڈاکٹرز ہیں۔ تو میجورٹی پاپولیشن کو صحیح طرح سے ہیلتھ کیئر کا ایکسس مل ہی نہیں رہا۔ ثبوت آپ کے سامنے ہے، پاکستان کا 60% جی ڈی پی سروسز سیکٹر سے آتا ہے۔ پاکستان کی لیبر کے ذریعے جو ریمیٹنسز ہیں وہ $30 بلین کو پہنچ گئی ہیں، اینڈ ڈسپائٹ اے پور ایجوکیشن سسٹم پاکستان کی ٹیک ایکسپورٹس $3 بلین کو پہنچ گئی ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچیں، جس اکانومی کی گروتھ کا سارا دار و مدار سروسز انڈسٹری پر ہو، وہاں کی پاپولیشن کی صحت کتنی ضروری ہے۔ What if I told you کہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جہاں پاکستان اگر $1 خرچ کرے تو اس کو $9 سے $20 کا ریٹرن ملے گا۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس سے تھائی لینڈ، ساؤتھ کوریا اور بیشتر ممالک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہیلتھ کیئر کی۔ لینسٹ کی گلوبل ہیلتھ 2035 رپورٹ کے مطابق لو اور مڈل انکم کنٹریز اگر ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کریں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی اکنامک گروتھ پر آتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیٹ آف ہیلتھ کیئر کافی خراب ہے۔ ہماری نیو نیٹل مورٹیلٹی جو میجر کرتی ہے کہ پیدائش کے وقت کتنے بچے انتقال کر جاتے ہیں، وہ 39 ہے۔ مطلب کہ 1000 میں سے 39 بچے پیدا ہونے کے وقت ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انڈیا میں یہ نمبر 19 ہے اور بنگلہ دیش میں 16۔ مورٹیلٹی ریٹ انڈر 5 جو میجر کرتا ہے کہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کتنے بچے انتقال کر جاتے ہیں، وہ پاکستان کا 63 آؤٹ آف 1000 ہے۔ انڈیا میں یہ نمبر 31 ہے، بنگلہ دیش میں 27۔ اس کے علاوہ ہماری تقریباً 30% عوام کو ڈائبٹیز ہے اور ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جہاں آج بھی ٹی بی اور پولیو ہے۔ سو اٹ از نو سرپرائز کہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی یعنی ایوریج ایج 66 کی ہے اور یہ میٹرک پر ہم 187th ان دا ورلڈ ہے۔ بنگلہ دیش کی لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو کے 72 پر پہنچ گئی ہے اور وہ 111 ان دا ورلڈ پر ہے۔ تو اب یہاں سے تو صرف بہتری ہی آ سکتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق کسی بھی پاپولیشن کو اگر ہیلدی رکھنا ہو تو کم از کم جی ڈی پی کا 5% ہیلتھ کیئر پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فسکل ایئر 2023 میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے 919 ارب روپے ہیلتھ کیئر پہ خرچ کیے، جو تقریباً 1.09% آف جی ڈی پی اور 6% آف بجٹ بنتے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹس نے 807 ارب روپے خرچ کیے، یہ تقریباً 1% آف جی ڈی پی بنتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے 722 ارب روپے خرچ کیے which comes to about 0.86% آف جی ڈی پی۔ اس کو اگر آپ ٹوٹل کر لیں تو مکمل طور پر پاکستان نے FY23 میں 2448 ارب روپے ہیلتھ کیئر پہ خرچ کیے، جو 2.91% آف جی ڈی پی بنتے ہیں۔ سو کلیئرلی یہ 5% سے بہت کم ہے اینڈ وی کلیئرلی انڈر اسپینڈ آن ہیلتھ کیئر۔ جب ہیلتھ کیئر پہ خرچہ ہو بھی رہا ہے تو اس میں بھی کافی ایشوز ہیں۔ پہلا ایشو رورل ورسز اربن کا ہے۔ 62% آف پاکستان پاپولیشن وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور اربن ایریاز میں، شہروں میں صرف 38% لوگ رہتے ہیں، لیکن ہسپتال رورل ایریاز میں صرف 44% اور شہروں میں 56% ہیں۔ اور یہی نمبرز کو جب ہم ڈاکٹرز کی لینس سے دیکھتے ہیں تو the numbers become more stark۔ رورل ایریاز میں صرف 30% ڈاکٹرز ہیں اور اربن ایریاز میں 70% ڈاکٹرز ہیں۔ تو میجورٹی پاپولیشن کو صحیح طرح سے ہیلتھ کیئر کا ایکسس مل ہی نہیں رہا۔ پالیسی میکرز کی ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جہاں ڈینس پاپولیشن ہے وہاں پر انفراسٹرکچر کو کریٹ کر دیا جائے، ہینس اربن ایریاز میں زیادہ انفراسٹرکچر کریٹ کر دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹرز کی سروس اسٹرکچر میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو ڈاکٹر جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں ان کو ڈیپینڈنگ آن دیئر کانٹریکٹ ہفتے کے 30 سے 40 گھنٹے کلاک کرنے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ لمبی شفٹس لگا کے 3 دن کے اندر ان گھنٹوں کو پورا کر دیں اور اس کے بعد ریمائنڈر آف دا ویک وہ پرائیویٹلی کام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر ڈاکٹرز رورل ایریا میں کام کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اربن ایریاز میں وہ اپنے ایکسٹرا ٹائم میں پرائیویٹلی بھی جاب کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایشو جو شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پرائمری ورسز سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر اسٹرانگ پرائمری ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہوگا تو ڈیزیز برڈن 70% سے کم ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایڈیکویٹ نمبر آف پرائمری ہیلتھ کلینکس ہے ہی نہیں، اور جو ہیں ان میں سے مشکل سے 32% کے پاس پراپر ڈائگنوسٹک اکوپمنٹ ہوتا ہے یا مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ریسنٹ اسٹڈی کے مطابق تقریباً 50% پرائمری ہیلتھ یونٹس کا فریج خراب تھا اور مشکل سے 28% ایسے یونٹس تھے جن کے پاس گلوکومیٹر یا اس طرح کا بیسک پرائمری کیئر کا اکوپمنٹ موجود تھا۔ سو پرائمری کیئر جو پرائمریلی آپ کی پاپولیشن کی ہیلتھ کیئر کی گارڈین ہوتی ہے بری طرح نگلیکٹڈ ہے، اور اس کے برعکس جو سارا فوکس ہے وہ ہاسپٹلس پہ ہو رہا ہے۔ ہم نے پی ایس ڈی پی اور ایجوکیشن والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ضرورت پرائمری سکولز اور بیسک ہیلتھ یونٹس کی ہے، لیکن سارا فوکس ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز پر کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ووٹس حاصل ہوتے ہیں۔
2023 में फेडरल गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंस में से 43% अस्पतालों पे खर्च किया गया और सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने हेल्थ केयर एक्सपेंस का 67% अस्पतालों पे खर्च किया। नाउ देयर इज ऑल्सो एन इशू विद इंश्योरेंस। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि 30% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर स्पेंड प्राइवेट सेक्टर की जानिब से होता है, जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं या जिनकी कंपनीज उनके बिहाफ पर उनको देती हैं ना। क्योंकि पाकिस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कम है तो 93% ऑफ द प्राइवेट एक्सपेंस जो है वो आउट ऑफ पॉकेट हो रहा है और सिर्फ 7% इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो रहा है। और ये कहना फेयर होगा कि शायद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ केयर के हवाले से हमारा लैक ऑफ फोकस है। आप रोज 7 से 12 बजे का जो टीवी देखते हैं उस पर हर टॉपिक पर डिबेट होती है, लेकिन हेल्थ केयर पर कभी बात नहीं होती। 1977 में साउथ कोरिया ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लॉन्च किया। इनिशियली उन्होंने लार्ज कंपनीज को इस प्रोग्राम में शामिल किया, लेकिन 1989 तक 12 ही साल में पूरे मुल्क को वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अम्ब्रेला में ला चुके थे। 1977 में साउथ कोरिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 की थी, आज 83 की है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 1977 में साउथ कोरिया का जीडीपी पर कैपिटा $1053 था, आज ये $35,570 है, 33 गुना की ग्रोथ। और ऐसा ही एक्सपीरियंस थाईलैंड का, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रवांडा का, क्यूबा का और बेशतर ममालिक का भी है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जब ममालिक हेल्थ केयर के बारे में सीरियस हो जाते हैं तो पहले 5 सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेक्शियस डिजीजेज मसलन टीबी और मलेरिया में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आती हैं। 5 से 10 साल के दरमियान जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं मसलन हार्ट के इश्यूज़, डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़, ये कम होना शुरू हो जाते हैं और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। 10 से 20 साल के दरमियान पॉपुलेशन जनरली हेल्दी हो जाती है, उनके कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, उसकी वजह से उनके एजुकेशन आउटकम्स इंप्रूव हो जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर हो जाती है। पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ जापान, रशिया, इटली और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ आधे % से कम की भी रह गई है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। इस रीसेंट सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2.5% से ग्रो की है। नाउ सबूत आपके सामने है, पाकिस्तान का 60% जीडीपी सर्विसेज सेक्टर से आता है। पाकिस्तान की लेबर के ज़रिए जो रेमिटेंसेज हैं वो $30 बिलियन को पहुंच गई हैं एंड डिस्पाइट अ पुअर एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान की टेक एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन को पहुंच गई हैं। तो आप खुद ही सोचें, जिस इकोनॉमी की ग्रोथ का सारा दारोमदार सर्विसेज इंडस्ट्री पर हो, वहाँ की पॉपुलेशन की सेहत कितनी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हेल्थ में जो $1 की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे $9 से $20 का रिटर्न हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। आज की वीडियो में जो भी डेटा इस्तेमाल हुआ है इसकी सोर्सेज कमेंट्स में मौजूद हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में मज़ीद जानने के लिए प्लीज़ पाकिस्तान एकाउंटिंग को सब्सक्राइब करें।